اتنے زور زور کے بھونپو لگاتے ہیں نا, کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ مؤذن کو یا مسجد کی انتظامیہ سے کہو بھائی یہ اسپیکر کو تھوڑا سلو کر لو, آواز پہنچ جاتی ہے. پہلے زمانے میں مؤذن ایسے چیخا کرتا تھا زور سے, اس کی آواز سے کان کے پردے نہیں پھٹتے تھے. اب تو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, آپ والیوم جتنا چاہے بڑھا دو, اتنا بڑھا دو کہ ایسا لگے کہ کسی نے دھماکہ کیا, ایٹمی بم پھٹا ہے, بڑھا سکتے ہو آپ. تو مؤذن کیا کرتے ہیں, فل. کئی بار ہماری مسجد میں ایسا ہوا, پھر میں نے مؤذن کو سمجھایا, میں نے کہا والیوم آہستہ کرو بھائی, بچے ڈر کے اڑ جاتے تھے, اتنی ایک دم زور سے آواز. تو کیوں بھائی اتنی پاورفل آواز کیوں رکھی ہے؟ اب مذہبی لوگ اس میں گڑبڑ کیا کرتے ہیں, جب ان کو کہا جائے, محلے پڑوس والے آ کے بولیں تھوڑا سا والیوم کیا کریں, سلو کریں, کیونکہ دوسرا محلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ان کو ان کی مسجد کی آواز پہنچ جاتی ہے. آپ اپنے محلے تک رکھیں. تو پتہ ہے کیا جواب ہوگا, لو اذان کی آواز سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کا نام سننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تم تو اسلام سے ہی خارج ہو, میں تو اور بڑھاؤں گا تاکہ تم جیسے شیطانوں کو تکلیف ہو. اور پھر حدیثیں بھی سناتے ہیں کہ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے نفرت سے, تو شیطان ہے, اذان کی آواز سن کے بھاگ رہا ہے. اب یہ آپ قرآن و سنت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو, یہ آپ کیا کر رہے ہو, قرآن و سنت کا غلط فائدہ. اسی طرح مؤذن بہت لمبی لمبی اذانیں بھی دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اتنی لمبی اذان, اللہ دیکھو کھینچنے کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. لفظ اللہ پہ مد نہیں ہے, لفظ اللہ پہ مد. ہم نے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں نے 7-8 سال اذان دی ہے. حضرت نے کہیں لفظ اللہ کو ایک الف سے زیادہ کھینچ لیا نا, جیسے اللہ اکبر, یہ تھا ہماری اذان کا طریقہ. پھر دوبارہ اللہ اکبر, بس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کسی دن میں نے یوں کھینچ لیا نا اللہ اکبر, حضرت نیچے اترتے تھے, اللہ کیوں, کیا دلیل ہے اس کی؟ ہم کہتے تھے ساری دنیا میں ہو رہی ہے, صحیح ہو رہی ہے. فرماتے تھے کہ کیا دلیل کیا ہے, دلیل سے بات کریں, مت تو نہیں ہے اس کے اوپر. ہم کہتے تھے بعض قاری کہتے ہیں یہ مد تعظیم ہے. کا پھر اس کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے اس تعظیم کا؟ کھینچتا ہی رہے سارا دن, سانس کے تجربے کرتے رہے یہاں بیٹھ کے. تو حضرت اس مد تعظیم کے قائل نہیں تھے. فرماتے مد وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے نا, جو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے یا وقف آ رہا ہے تو وہاں مد کرنا جائز ہے, یہ تجوید کا قانون ہے. تو ذرا سی کھینچتے تھے نا, حضرت آ کے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے نکالا. تو تمیز سے اذان دو بھائی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان میں اقامت میں فرق ہے, اذان ٹھہر ٹھہر کے ہوگی, اقامت جلدی جلدی ہوگی, بس یہ فرق ہے. تجوید کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے.